مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تسی ہن پنجابی وچ ساڈے نال گل کر لو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں خاص، یہ مطلب یہ کوئی عطا ہی ہے، لیکن کیا اس کی کوئی وجوہات بھی ہیں؟ یہ رفیق ہجرت بھی بنے اور نبی پاک کا ایسا قرب خاص بھی ملا؟ دیکھیں چیزیں دو طرح ہوتی ہیں، ایک اتفاقاً ہوتی ہے اور ایک انتخاباً ہوتی ہے. واہ. ٹھیک، اتفاق یہ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ چیزیں ہو گئی بس، یعنی کہ واٹ ایور ہیپنس دیٹ ہیپنس. ٹھیک ہے. کچھ وہ ہوتی ہے کہ جو انتخاب الہی ہوتا ہے. واہ واہ واہ. صحابہ کرام کا تمام کے تمام صحابہ کا یہی معاملہ ہے کہ وہ انتخاب الہی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے آگے بنی ہاشم کو منتخب کیا، بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا، اور پھر آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اصحاب و انصار و اصحار بنائے. واہ. یعنی جو سسرالی رشتہ دار ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے منتخب کیے، اور میرے لیے ساتھی اور مددگار بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے. تو لہذا صحابہ کرام کا جو انتخاب ہے یہ انتخاب ہے باقاعدہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. ایک دوسری ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں پر نظر فرمائی تو ان میں سب سے پاکیزہ دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. اللہ سبحان اللہ. سب سے پاکیزہ دل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پایا. پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں نظر فرمائی تو ان کے بعد انسانوں میں پاکیزہ دل نبی علیہ صلاۃ والسلام کے صحابہ کے پائے. واہ واہ واہ. تو یہ وہ انتخاب الہی کہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی ازل سے ان کو عطا فرمائی تھی اور لوح محفوظ میں ان کے لیے لکھی تھی، اور قلم نے لوح پر جو ان کے لیے لکھا ہوا تھا یہ وہ والی چیز. اللہ اللہ اللہ. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا الارواح جنود مجندۃ، کہ روحیں جو ہوتی ہیں یہ لشکر ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں. اچھا، یہ عالم ارواح میں تھا کہ یہ جتنی روحیں ہیں یہ ساری کی ساری روحیں اکٹھی تھیں. اچھا، اس میں کیا ہوا؟ حدیث مبارک میں فرمایا کہ وہاں عالم ارواح میں جن دو روحوں میں الفت تھی، دنیا میں بھی ان کے درمیان الفت. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور جن میں وہاں دوری تھی یہاں بھی دوری ہے. اللہ اللہ. یہ پوری حدیث مبارک کہ الارواح جنود مجندۃ، ارواح جو ہے وہ جمع کیے ہوئے لشکر تھے، اور جن میں وہاں اتفاق اور الفت تھی یہاں بھی الفت ہے، اور جن میں وہاں اختلاف تھا یہاں بھی دوری ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 2.5 سال ظاہری عمر میں چھوٹے ہیں، اور بچپن کے دوست، بچپن کے بعد جوانی کے دوست، جوانی کے بعد اعلان نبوت کے بعد دوست، اس کے بعد ہجرت کے دوست، اس کے بعد غزوات کے دوست، اس کے بعد آخری ایام تک دوست، اس کے بعد مزار میں، مزار شریف کے اندر. تو جو وہاں روحوں میں جس قدر الفت تھی اس قدر الفت کا ظہور یہاں ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں الفت پیدا کی. سبحان اللہ. یہاں تو کسبی صورت ہو سکتی نا کہ کسب اختیار اور بندہ کوشش سے کرے، وہاں کا معاملہ تو کوشش ایسا پہ ہی نہیں نہیں، تھا. ایسا ہی نہیں. وہاں تو خدا نے جس میں الفت ڈالی وہی والی الفت یہاں پر آئی. سبحان اللہ. تو وہاں یہ جو دونوں کے قرب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب کا اور صحبت کا اور صحابیت کا اور معیت کا اور بارگاہ نبوی میں حاضر رہنے کا جو شرف ہے، اس کے پیچھے وہ عالم ارواح والی الفت ہے جو اب تک چلتی آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، تیسرے نمبر پہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلام ہے جو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے مکتوبات کے اندر بیان فرمایا ہے، اور پھر ان کے بعد جو آگے ان کے اولاد پاک ہے انہوں نے اپنے ملفوظات میں مکتوبات معصومی وغیرہ میں بھی بیان کیا، اور دیگر علماء نے بھی بیان کیا، بلکہ شاید حدیث مبارک بھی اس کے پیچھے ہے کہ جو بندہ جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں اسے دفن کیا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور اسے قرآن پاک کی آیت سے بعد نے استخراج بھی کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ادھر سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وہیں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے، وہیں سے دوبارہ اٹھائیں گے. اللہ. تو اب جو مٹی جہاں کی تھی وہیں سے اس کا وجود ہوا، وہیں اسے لوٹایا گیا. تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ کی جو بشری حالت ہے، نورانیت آپ کی حقیقت ہے،
بشریت آپ کا لباس ہے، جو آپ کا لباس بشریت ہے اس کی مٹی، ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پاک کی مٹی، واہ واہ واہ، اور ساتھ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پاک کی مٹی، یہ پہلے بھی اکٹھی تھی، اب بھی اکٹھی ہیں، اور وہیں سے اکٹھا جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ایسے ہی، ہم قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائے، ہاکذا نبعث، ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے کہ ایک طرف صدیق اکبر ہوں گے، دوسری طرف ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا بات ہے، یہ انتخاب تھا اور یہ عطا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ